جب ایک والد خود فجر کے اندر سو رہا ہوگا، کس غیرت دینی کے باعث اپنی بیوی کو اور بچوں کو جگائے گا کہ بیٹا فجر پڑھ لو؟ ارے ابھی چھوٹے ہیں، ابھی کیا پیچھے پڑ گئے، میرے بچے ملا نہیں بنیں گے۔ غیر تربیت یافتہ جب پیرنٹس ہوں گے جن کی سوچ اور فکر شریعت کے مطابق نہیں ہوگی، جن کے دل میں خوف خدا نہیں ہوگا، حرام حلال کی تمیز نہیں ہوگی، تو یقینی سی بات ہے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر پائیں گے۔ پھر ان کا فساد منتقل ہوتا ہے بچوں کے اندر، تو گھر خراب ہوتے ہیں، بچے بے عمل بنتے ہیں، بچے بے نمازی بنتے ہیں، بچے گالی گلوچ دینے والے بنتے ہیں، بچے لڑکیوں سے دوستی کرنے والے بنتے ہیں۔ اب چونکہ میں عوامی آدمی ہوں، کتنی بچیاں ایسی ہیں جو ہم سے شیئر کرتی ہیں کہ مفتی صاحب کالج لائف میں یہ مجھ سے گناہ ہو گیا، یونیورسٹی لائف میں یہ مجھ سے گناہ ہو گیا، اب میری شادی ہونے والی ہے، میں کیا کروں، میں بڑی گلٹ فیل کر رہی ہوں کہ میں اپنے شوہر کو اپنا ماضی پاسٹ بتاؤں کہ میں کیا کرتی رہی ہوں۔ ہمارے ماں باپ یہ سمجھتے ہیں ہمارا بچہ بڑا نیک ہے، حالانکہ آپ میں سے بہت سارے بیٹھے ہوں گے مجھ سمیت، یہ ہم اپنی اسکول کالج کی بہت ساری باتیں اپنے پیرنٹس سے شیئر نہیں کرتے تھے، بعض اوقات تو اس خوف کی وجہ سے کہ روک ہی نہ دیں۔ بچیاں خاص طور پہ بہت سے ناگوار ناخوشگوار واقعات گھر میں اس لیے ڈسکس نہیں کرتی کہ والد کہیں گے باہر جانے کی ضرورت نہیں، گھر میں بیٹھو، تو وہ بچے بگڑتے چلے جاتے ہیں، اور ماں باپ بسا اوقات ان کی خرابیاں دیکھ کر، گناہ دیکھ کر ان کو منع نہیں کرتے۔ جب ایک والد خود فجر کے اندر سو رہا ہوگا، کس غیرت دینی کے باعث اپنی بیوی کو اور بچوں کو جگائے گا کہ بیٹا فجر پڑھ لو؟ وہ تو کہے گا بہت اچھا ہے، پورا گھر سوتا رہے، کم از کم میری گرفت تو نہیں ہوگی نا، ورنہ بچے نمازی بن گئے تو کہیں گے ابا آپ نماز نہیں پڑھتے، کیوں نہیں پڑھتے؟ بہتر ہے کہ یہ بھی نہ پڑھے میں بھی نہ پڑھوں، سب اٹھیں گے 9-10 بجے ناشتہ کریں گے، ہماری صبح ہی 12 بجے ہوتی ہے، کل صبح ملیں گے کتنے بجے؟ 12 بجے۔ یہ 12 بجے صبح ہوتی ہے، آپ نے مفہوم صبح بدل دیا۔ پھر ہم خطائیں کر رہے ہوتے ہیں، گھر میں گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک والدہ ہے، میری بہنیں ناراض نہ ہوں، وہ خود بے پردہ ہوتی، وہ اپنی بچیوں کو بھی بے پردہ کر دیتی ہے بسا اوقات، بلکہ اگر باپ کو بھی سمجھانے لگے تو ماں ڈھال بن کر اپنے بچوں کو گناہوں پر دلیر کرنے کے لیے باپ سے ٹکرا جاتی۔ ارے ابھی چھوٹے ہیں، ابھی کیا پیچھے پڑ گئے، میرے بچے ملا نہیں بنیں گے، ابھی یہ بہت چھوٹے سے۔ میری بہن کو پتہ چل گیا کہ بچے بہت چھوٹے سے، نرمی کرنی چاہیے، میرے نبی کو نہ پتہ چلا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھو۔ علماء نے فرمایا کہ یہ سرکار نے اس لیے نہیں فرمایا کہ وہ نماز ہے، بلکہ اس لیے کہ عنقریب اس پر یہ چیز فرض ہونے والی ہے، اور بالغ ہو جانے کے بعد پھر ماں باپ یہ کہے کہ اب نماز کے بارے میں سیکھو، نمازی بن جاؤ، تو بچہ فوراً نہیں بن سکتا۔ اگر بالغ ہونے کے بعد ماں باپ کہیں بیٹا فرض سیکھ لو تو فوراً تو نہیں سیکھ سکے گا، ہزاروں گناہ کرے گا، عقائد کی خرابیاں پیدا ہوں گی اور تباہ ہو جائے گا۔ اس لیے نبی کریم نے فرمایا یہ ان قریب تم پر چیز لازم ہونے والی ہے، 7ویں برس میں ہوش میں آؤ، بچوں کو نمازی بناؤ، 10 برس کا ہو جائے تو مار کے نماز پڑھاؤ۔ تو جب بنیادی چیز نماز نہیں بلکہ ایک چیز کا ہمارے ذمہ لازم اور فرض ہونا اور ترک کے اوپر سزا کا مستحق ہونا یہ اصل تھا، تو پھر فقہاء نے فرمایا بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اس کو روزے کا حکم دینا باپ پر واجب ہے، جبکہ بچہ 7 برس کا روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو، ہمت رکھتا ہو، تو باپ پہ واجب ہے کہ 7 برس میں روزہ رکھوائے، اور 10 برس کا بچہ ہو جائے تو شدت سختی اختیار کرے۔ اگر 7 برس میں حکم نہیں دیا، 10 برس میں شدت سختی اختیار نہیں کی، اس باپ کی آخرت میں گرفت ہوگی۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، تم سے تمہاری رعایا کے بارے میں بروز قیامت کوسچن کیا جائے گا۔ آپ کے نبی فرما رہے، فرمایا مرد اپنے گھر والوں پر حاکم ہے، اس سے اس کے بیوی بچوں کے بارے میں کوسچن ہوگا۔ کوسچن کیا ہوں گے؟ پیپر آؤٹ کر دیا گیا ہے، کھڑا کیا جائے گا، باپ کو بھی بیوی بچوں کو بھی۔ کتنا علم سکھایا تھا، نیکی کا حکم کیا تھا، برائی سے روکا تھا، اگر بیوی بچے گناہوں میں مبتلا ہوئے تو تمہارے چہرے کا رنگ بدلا تھا، تمہارے اندر قلب کے اندر کراہت پیدا ہوئی تھی، نفرت پیدا ہوئی تھی ان کے اس عمل کی وجہ سے، یا تم ہنستے رہے تھے بلکہ تم نے ہنس کر گناہوں کے ساتھ گناہ کر کے اپنے بچوں کو اور گناہوں پر دلیر کیا۔ اب اگر جواب میں کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں نے پرواہ نہیں کی، میں تو گناہوں مشغول ہوا، تو کیا جنت ملے گی؟ کیا انعام ملے گا؟ نہیں۔ میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میرے تمام امتی جنت میں داخل ہوں گے سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔
تو صحابہ کرام نے پوچھا رسول اللہ ومن یابا، آپ کا کون انکار کرے گا، کون انکار کرے گا؟ سرکار نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میرا حکم مانا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میرا حکم نہیں مانا، نافرمانی کی، وہ جہنم میں جائے گا۔ وہ انکار کرنے والا ہے۔ گویا کہ انکار دو طرح کا ہوتا ہے، ایک قولی انکار، جیسے کافر کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، منافق نے کہا ہم آپ کو نبی نہیں مانتے، یہ زبان سے اقرار، اور ایک ہوتا ہے عملی انکار، کہ زبان سے اور قلب سے ایک شخص کہتا ہے یہ میرے نبی ہے میں مانتا ہوں، لیکن جب نبی کہتے ہیں کہ یہ عمل کرو تو کہتا ہے میں نہیں کرتا، یہ اس سے نہیں ہو سکے گا، یہ عملی انکار۔ یہاں سرکار یہ فرما رہے ہیں جس نے میری حدیث کو سنا، میری باتوں کو سنا، جس نے قرآن کو سنا، جس نے حدیث کو سنا، اور اس کے باوجود پھر وہ میری اطاعت کی طرف نہیں آیا، یہ ہے انکار کرنے والا، اور سرکار نے فرمایا جہنم میں جائے گا۔